السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 12 مئی کو مدر ڈے تھا، اس سلسلے میں کل ایک ولاگ کیا تھا اور بہت سارے پہلو اس میں سے رہ گئے تھے، تو اس لیے ہم شارٹ ویڈیو میں چھوٹا کر کے کچھ بیان آج بھی کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ سلسلے میں کہ اسلام کا نقطہ نظر کہ جس میں ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا حکم ہے، اور حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے کہ جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھا، وہ تو لفظ تو ہے کہ باپ کو دیکھا، اس نے ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کتنی مرتبہ؟ آپ نے فرمایا جتنی مرتبہ بھی دیکھو اتنی مرتبہ کا ثواب لو۔ تو یہ سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، اور وہاں اللہ پاک اپنی توحید کے ذکر کے بعد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں یا ایک ان میں سے بڑھاپے میں پہنچ جائے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کی خدمت کرو، ان کے بازو بچھا دو اور ان کے ساتھ نرم بولو، اور ان کے کسی بات پر اف تک نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت ہی محبت بھرے کلمے بولو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے کلام اتارا ہے تو اس کی تشریح تعلیم کتابی پیغمبر کے ذمے ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تابناک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدی عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، خاک آلود ہوئی اس کی ناک، خاک آلود ہوئی اس کی ناک 3 مرتبہ فرمایا۔ کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس نے بڑھاپے میں والدین کو ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا تو جائے جہنم میں، اس کی ناک خاک آلود، یہی مراد ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ناراضگی ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ خواجہ اویس کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے، یمن کا شہری ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے یا رسول اللہ، میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بہت شوق ہے آپ سے ملنے کا۔ آپ فرمایا بس ادھر ہی رہو، تم اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ اس کو کوئی اور اٹھانا بٹھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ خاص مقام اس کا بن گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا، جو ان کو پھر ملنے گئے تھے، جو حج کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا اگر حق ہو، مثلا انہوں نے حج کرنا ہو، ان پہ واجب تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، تو کسی شخص نے پوچھا تھا نبی پاک نے، اب فرمایا اگر انہوں نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو کیا خیال ہے تم قرض تم ادا نہ کرتے؟ کہ ضرور یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بھی اسی طرح قرض ہے، اگر انہیں حج کرنی تھی اور نہیں کر سکے تو تم ان کا حج بدل کرو۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ تم خدمت کرتے رہے اور پھر وہ فوت ہو گئے، تو اب ان کی اپنی دعاؤں میں ان کی مغفرت کی مسلسل دعا کرتے رہو، اور یہ جب دعا تم کرتے رہو گے اور ان کے اچھے تمہارے کام ان کے لیے وسیلہ بنتے رہیں گے، ان کے نیکی میں بھی پلس ہوتے رہیں گے، اور جب دعا کرتے رہو گے تو محشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، اس کو والدین کی فرما برداروں میں لکھ دو۔ اور اگر وہ والدین کی محبت میں کوئی اگر اتنا بڑا ہسپتال کھڑا کر سکتا ہو کہ ماں کی محبت میں وہ شوکت خانم کھڑا کر سکتا ہو، عمران خان نے کھڑا کیا، اور لاہور میں بھی بنا دیا، کراچی میں بھی بنا دیا، اور پشاور میں بھی بنا دیا، اور لوگ اور باقی مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح، گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، وہ مختلف مذہب کے لوگ بھی اپنے بزرگوں کے نام پر ایسے خیرات اور ویلفیئر کے ادارے قائم کرتے رہے ہیں، اور جب تک وہ سلسلہ رہے گا ان کا ثواب ان کی روح کو اور ان کے شانے، ان کے مرتبے اور ان کی گلیٹرنگ کو بڑھاتا رہے گا۔ یہ وہ کام ہے کہ جو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ کوئی مسجد بنا جائے اور والد کے نام پر، والدہ کے نام پر، اور وہ پھر اس کو وہ ثواب انشاءاللہ ان کے والدین کو ملتا رہے گا، اور حج بدل ان کی جگہ پہ
کرنا ان کے درجوں کو بڑھانے کے برابر ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ خالی دعائیں یا خالی پھول رکھ دینا قبر پہ جا کے، اس سے کام پورا نہیں بنتا۔ اسلام کی تعلیمات سلسلے میں بہت زیادہ والدین کے لیے ہر دعا میں، اور نماز ہم پڑھیں گے تو رب اغفر لی ولوالدیہ تو ہم مسلسل ہی آتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔